الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان منافقت اور جہنم کی آگ سے آزادی لکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رہائش عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 65 سے درس قرآن سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو اے حبیب، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ اہل مدینہ پہاڑوں سے آنے والے پانی سے اپنے کھیت سیراب کیا کرتے تھے، تو وہاں پر 2 کھیت تھے، ایک کسی انصاری کا اور ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ان دونوں میں آپس میں پانی کے معاملے میں جھگڑا ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں معاملہ پیش کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اے زبیر، تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو، یعنی پہلے تم استعمال کر لو اور بعد میں اپنے پڑوسی کو دے دینا۔ چونکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ پہلے آتا تھا، تو جو پہلے جس کا باغ آئے اس کا حق پہلے ہوتا ہے۔ اس پر اس انصاری صحابی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، یعنی معاذ اللہ، چونکہ وہ آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں، اس وجہ سے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے زبیر، اپنے باغ کو سیراب کر کے پانی روک لینا، یعنی پہلے تو دینے کا فرمایا، تو فرمایا کہ اب اس کو روک لینا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے حبیب، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں۔ اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے اپنا حاکم نہیں مان لیتا۔ اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کئی عظمتیں بیان ہوئی۔ پہلی عظمت تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے رب ہونے کی قسم ارشاد فرمائی، لیکن ربوبیت کی نسبت جو ہے وہ سرکار کی طرف فرمائی کہ اے حبیب، تیرے رب کی قسم۔ رب تو رب العالمین ہے، تمام کائنات کا رب ہے، لیکن یہاں بطور خاص رب کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے کہ تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت۔ دوسری عظمت یہ فرمایا کہ جب تک آپ کو حاکم نہ مان لیں تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے، تب تک یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم ماننا اور آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لینا یہ فرض قطعی ہے، یہ لازم۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت،
جو آپ فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر بھی کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کا فیصلہ مان تو لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا دل نہیں مان رہا ہوتا، دل کے اندر ہمارے ایک جو ہے وہ اس کے بارے میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ تم ظاہری طور پر ان کا فیصلہ تسلیم کر لو اور اس کے مطابق عمل بھی کر لو اور تمہارے دل کے اندر اس فیصلے کے بارے میں کوئی رکاوٹ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. تمہارا ایمان تب ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لو گے اور تمہارے ظاہر الفاظ میں ہی نہیں بلکہ تمہارے دل کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہ آئے. تو جسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض ہے وہ کسی بھی صورت مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یہ خود رب العالمین نے فتویٰ ارشاد فرما دیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر وہ ہر کام کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہت بہتر اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا. اس آیت مبارکہ کے بارے میں تفصیل کچھ اس طرح ہے، یہاں سب کو خطاب کیا گیا ہے. خلاصہ کلام جو اس آیت میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ دعویٰ کرنا کسی شے کا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کام کو کرتے وقت پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا مخلص ہے اور کون کتنا ثابت قدم ہے. جیسے یہاں فرمایا گیا، بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں یہ حکم ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو قتل کر دیں تو ہم اپنے آپ کو بھی قتل کر دیتے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے دے کہ اپنے آپ کو مار ڈالو تو ہم اپنے آپ کو بھی مار ڈالتے، اور اگر یہ ہمیں حکم دیا جاتا کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ہم اپنے گھروں سے نکل جاتے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اگر ہم ایسا ہی کر دیتے، انہیں حکم دے دیتے کہ اپنے آپ کو مار دو، اپنے آپ کو جان سے مار دو اور اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو فرمایا ما فعلوه الا قلیل منہم، تو کرنے والے بڑے تھوڑے رہ جاتے ہیں. تو یہ کہ دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن اس کام کا کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ تو لوگوں کی ایک طبعی حالت ہے کہ دعوے کرتے ہیں اور کام نہیں کرتے، لیکن اگر یہ وہ سب کرے جن کا انہیں کہا جاتا ہے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. یعنی جو ان کو حکم دیا جائے وہی کام یہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہو. تو گویا یہاں ایک عمومی چیز بیان فرما دی کہ اللہ عز و جل کی طرف سے جو بھی ہمیں حکم دیا جائے، اب وہ بظاہر ہمارے مزاج کے خلاف ہو، بظاہر ہماری طبیعت کے خلاف ہو، بظاہر ہمارے مفادات کے خلاف ہو، لیکن اگر ہم اس پر عمل کر لیں گے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اور پھر اس بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ مزید اس پر جو اجر و ثواب ملے گا وہ ارشاد فرمایا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور ایسا ہوتا تو ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتے اور ہم انہیں ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا صلہ ملتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ثواب بھی ملتا اور سیدھے راستے کی ہدایت بھی ملتی. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال درجے کی محبت رکھتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی ان کو برداشت نہ ہوتی تھی. ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بڑے غمگین اور رنجیدہ چہرے کا رنگ اڑا ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ تو کوئی بیماری ہے اور نہ کوئی درد، سوائے اس کے کہ جب حضور میرے سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہوں۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ آخرت میں آپ کا دیدار میں کس طرح پا سکوں گا۔ آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت عطا فرما بھی دی، تو اس مقام عالی تک میری رسائی کیسے ہوگی؟ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دے دی گئی کہ باوجود فرق مراتب کے، باوجود انبیاء کا مرتبہ جنت میں بہت بلند ہوگا اور عام جنتیوں کا مرتبہ جنت میں نیچے ہوگا، لیکن انہیں اللہ عز و جل یہ سعادت عطا فرمائے گا کہ وہ وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہیں گے، وہ وقتاً فوقتاً انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہیں گے اور جنت کے اندر بھی ان کے دیدار سے اور ان کی صحبت سے محروم نہیں ہوں گے۔ تو یہ ان کی تسلی فرمائی گئی۔ تو یہاں فرما دیا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، جسے یہ خواہش ہے کہ قیامت کے دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں، مجھے حضور کی بارگاہ میں بار شرف یابی حاصل ہوتا رہے، جسے یہ خواہش ہے تو اس کو نسخہ عطا فرما دیا کہ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا لفظ تو واضح ہے، صدیقین کا لفظ اس آیت میں آیا۔ صدیقین سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام کے سچے متبعین ہیں، سچے پیروکار ہیں جو اخلاص کے ساتھ ان کی راہ پر قائم رہیں۔ شہداء سے مراد وہ جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اور صالحین سے مراد دیندار لوگ ہیں جو حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں ادا کریں اور ان کے احوال، اعمال اور ظاہر و باطن سب اچھے اور پاک ہوں، یہ صالحین ہیں۔ تو جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا ہے وہ قیامت کے دن اس شرف کو حاصل کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ خود ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو جو اللہ رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے قیامت کے دن وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانے والا ہوگا۔ اب یہ جو عظیم سعادت ہے کہ انبیاء، صالحین، صدیقین اور شہداء کی رفاقت اسے حاصل ہوگی، فرمایا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو۔ اس آیت میں جس چیز کا حکم دیا وہ ہے ظاہری اسباب کو اختیار کرنا۔ مسلمان کا جو حقیقی اعتماد ہے، جو حقیقی بھروسہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اسباب کو چھوڑ دے۔ جو ظاہری دنیاوی اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا ہی ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہوشیاری سے کام لو، یعنی مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بالکل جو ہے وہ ایک دنیا سے ہٹ کر کسی کونے کے اندر جا کر بیٹھ جائے اور اسے دنیا کا پتہ ہی نہ ہو کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، دنیا کی تقاضے کیا ہیں، ضروریات کیا ہیں۔ یہ مسلمان کا کام ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تقاضوں کو اپنے سامنے رکھے، اس کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دنیا کے اندر اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ ہمارا دین خود ہمیں بتاتا ہے کہ ہوشیاری سے کام لو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو معلومات تمہیں جس زمانے میں چاہیے اس زمانے کی معلومات تمہیں ہونی چاہیے، اور جو اسباب اس زمانے میں اپنی بقا کے لیے ضروری ہیں وہ تمہیں اختیار کرنے چاہیے۔ اور پھر زندگی کے ہر معاملے کے اندر حکمت، تدبیر، دانائی اور دانش مندی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک احمقانہ قسم کی جو ہے وہ حرکتیں کی جائے اور اس کو سمجھا جائے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے یہی کرنا ہے۔ مسلمان کا مطلب کوئی گوشہ نشین ہو جانا، کوئی راہبانہ زندگی بسر کرنا اور دنیا سے کٹ جانا نہیں ہے، بلکہ
مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کر کے چلے، دین اور دنیا دونوں کے درمیان ایک اعتدال قائم کر کے پھر دنیا میں چلے، تو یہ ایک کامل مومن کی نشانی ہے۔ اسی کو دوسری آیت میں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو دیر لگانے والا کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود ہی نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل ملے تو تکلیف پہنچنے والی صورت میں تو گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، جبکہ اب ضرور کہے گا اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یہاں منافقین کی حالت بیان کی۔ منافقین کو جہاد میں جانے کے لیے کہا جاتا تو یہ دیر لگاتے، فرمایا یہ ضرور دیر لگائیں گے۔ اب یہ دیر لگانے کی وجہ سے رہ گئے پیچھے اور مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچ گئی۔ اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچے گی تو پھر بولیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے میں ان کے ساتھ تھا ہی نہیں، اگر ان کے ساتھ میں ہوتا تو میں بھی پھنس جاتا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں گھر پہ رہا اور یہ مصیبت میں پھنس گئے۔ یہ تو ہے کہ جب مسلمانوں کو مصیبت پہنچے اور جب مسلمانوں کو فتح مل جائے، مال غنیمت مل جائے، تو اب اس وقت اب وہی آدمی کہ جو پہلے ایسا رویہ اختیار کر رہا تھا کہ گویا اس میں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی آپس میں تعلق اور رشتہ ناتا ہی نہیں ہے، اب وہ کہتا ہے جب فتح اور غنیمت مل جاتی ہے اب وہ کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تاکہ مجھے بھی کچھ کامیابی مل جاتی، مجھے بھی کچھ مال مل جاتا۔ تو یہ منافق کی علامت ہے کہ مصیبت کے وقت ساتھ نہیں دیتا اور جہاں پر اس کے مفادات ہوتے ہیں وہاں پر وہ ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دین کے اعتبار سے بھی منافق، اور یہی منافقت دنیا کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا ایک دوست ہے، تکلیف کے وقت ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور جب ہمارے پاس پیسہ ہے خوشحالی ہے تو پھر ہمارے پیچھے پیچھے پھرتا ہے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے منافق، اور ان لوگوں کی بھی ہمارے زمانے میں کمی نہیں ہے کہ جو جب تک کسی کے پاس پیسہ ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، دولت ہے، تب تک اس کے آگے پیچھے پھریں گے، اس کو نہ جانے کیا کیا القاب دیتے پھریں گے، اور جب وہی آدمی مشکل میں آ گیا، تکلیف میں آ گیا، وہ تنگی کے اندر ہے، تو یہی اس کے سارے دوست اس کو چھوڑ کر اس سے جدا ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے منافقت۔ یہاں پر جو میدان جہاد کے اعتبار سے منافقت ہے یہاں پر اس کا بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے بیچ دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑے، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر شہید کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو عنقریب ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے۔ اس کے بعد فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے۔
جو راہ خدا میں لڑتے ہیں، ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، کفار جو ہے وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، تھوڑی سی مدت تک ہمیں اور مہلت کیوں نہ عطا کر دی۔ اے حبیب تم فرما دو کہ دنیا کا ساد و سامان تھوڑا سا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اور ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں اے محمد یہ آپ کی وجہ سے آئی۔ اے حبیب تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ اب یہاں سے منافقین کے احوال کا تذکرہ شروع ہے۔ منافقین کی حالت بیان کی کہ اگر تو کوئی اچھائی پہنچے، کوئی فائدہ ہو جائے، کوئی جو ہے کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ پہنچ جائے تو منافق کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی برائی پہنچے، کوئی تکلیف آ جائے، قحط آ جائے یا جنگی معاملات کے اندر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کی طرف سے آئی۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب تم فرماؤ کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ تو منافقت کی بدترین صورت ہے کہ اچھائی آئے تو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے اور برائی آئے تو معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ منافقوں کا پرانا طریقہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تو لو لگا ہی لیتے ہیں لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو فراموش کرتے ہیں، اور معاذ اللہ برائی کی نسبت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں۔ تو اب اس پر فرمایا گیا کہ اے حبیب تم فرما دو جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ جو آدمی کو خیر و شر پہنچتی ہے وہ اس کا بذات خود خالق ہے ہی نہیں، اسباب بندہ مہیا کرتا ہے اور وہ شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہاں مسلمان کو جملہ کیسا بولنا چاہیے اس کے بارے میں اگلی آیت کے اندر ارشاد فرما دیا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفا باللہ شہیدا۔ اے سننے والے تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے، اور اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی۔ تو جو اچھائی پہنچے، اگرچہ خیر اور شر جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ خالق حقیقی وہی ہے، لیکن اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ یہ مجھے یہ مل گیا۔ برائی کا جب وقت آئے، شر کا وقت آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نسبت کی طرف نسبت کرنا مناسب نہیں۔ جیسے کسی کو تکلیف پہنچے تو بولے اللہ کی طرف سے آئی، تو اس میں یہ ہے کہ اس میں آدمی یہی کہے کہ یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ میری غلطی ہے۔ تو برائی کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرے، اچھائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے۔ دوسری بات اس آیت میں جو ارشاد فرمائی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب و عجم اور ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے اور کل جہاں آپ کا امتی بنایا گیا۔ اولین و آخرین سارے انسانوں کے آپ نبی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر یوم قیامت تک سب انسان آپ کے امتی ہیں۔ اسی لیے شب معراج تمام نبیوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔
جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو اب اس زمانے، آج کے زمانے کی طرح کے گستاخوں کی طرح اس زمانے کے جو منافق تھے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنا رب بنا لیں، کیونکہ سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے میری اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اللہ سے محبت کی۔ تو منافقین نے کہا یہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو رب بھی بنا لیا جائے۔ تو اس پر اللہ عز و جل نے ان کے رد کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تصدیق فرمائی کہ بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور کہتے ہیں ہم نے فرما برداری کی، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بناتا ہے، اور اللہ ان کے رات کے منصوبے لکھ رہا ہے۔ تو اے حبیب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ یہ منافقوں کی ایک کیفیت کا بیان کیا کہ آپ کے سامنے تو بولتے کہ ہم نے اطاعت کی، لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو رات کو بیٹھ کر آپ کے خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ تو فرمائے کہ یہ اپنی منافقت میں لگے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری باتیں لکھ رہا ہے، ان کے نامہ اعمال کے اندر جمع ہو رہی ہیں وہ ساری باتیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے اعراض کریں، کیونکہ ظاہری طور پر یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کا کفر ظاہر نہیں ہے، تو آپ ان سے اعراض کریں، آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ آپ کے خلاف کچھ بھی منصوبے بناتے رہیں، آپ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ پھر فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یہاں اب قرآن کی عظمت کا بیان فرمائے کہ لوگ قرآن میں کیوں غور نہیں کرتے۔ تو قرآن میں تدبر کرنا، قرآن کے معانی میں غور و فکر کرنا، یہ شریعت کی نظر میں بڑا محبوب اور بڑا پسندیدہ کام۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احیاء العلوم میں، فرمایا ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک آیت کو تدبر سے، تفکر سے، غور و فکر سے پڑھنا، یہ پورا قرآن بغیر غور و فکر والے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو قرآن جب بھی پڑھا جائے اس کی تلاوت کے طور پہ بھی پڑھا جائے، پھر غور و فکر کے طور پہ بھی پڑھا جائے۔ ہاں یہ ہے کہ قرآن کو غور و فکر کے طور پہ جب پڑھا جائے تو اس میں مستند مفسرین اور مستند ترجمہ قرآن کو سامنے رکھ کر ہی پڑھا جائے۔ ترجمہ کنز الایمان ہے اس کو سامنے رکھ کر پڑھا جائے، اور مستند مفسرین جو ہیں انہی کو سامنے رکھ کر پڑھا جائے۔ دوسری بات قرآن پاک کی حقانیت یہاں پر بیان کی، فرمایا کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا علم محیط ہے، لامتناہی ہے، تو اس کا علم چونکہ محیط ہے لہذا قرآن کے اندر جو ہے کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ اگر کسی کو اختلاف نظر آتا ہے تو اس کی سوچ کا اختلاف ہے، یا یہ ہے کہ ظاہراً اس کو لگتا ہے، غور و فکر کرے گا تو وہ اختلاف اس کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ قرآن کی بہت بڑی حقانیت کی دلیل ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں۔ بڑے سے بڑا شاعر بھی ہے، اس کا سارا کلام ایک جیسا نہیں ہوتا، کوئی کچھ سچا کچھ جھوٹا، کوئی فصیح کچھ غیر فصیح، کوئی شاعری کے بڑے بلند پایا مقام پر، کوئی بڑا گھٹیا اور رقیق قسم کا۔ لیکن قرآن پاک وہ کلام ہے کہ جس کے پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک ہر لفظ سچا ہے، حقیقت کے مطابق ہے، فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہے، کسی بھی قسم کا اس میں نقص اور کسی بھی قسم کی اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ شان اور یہ عظمت جو ہے یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو رسول اور اپنے با اختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے کوئی نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اس آیت مبارکہ میں جو بیان کیا گیا اس کا صرف بالکل آخری خلاصہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ کوئی اچھی یا بری خبر آتی ہے تو لوگ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے، یعنی اچھی خبر ہے تو اس کو پھیلا دیا، بری خبر ہے تو اس کو پھیلا دیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو طرز عمل ہے یہ درست نہیں، بلکہ جو دانش مند لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ خبر ان تک پہنچانی چاہیے۔ اچھی ہوگی اس کی تحقیق کر لیں گے، بری ہوگی اس کے مطابق جو کرنا ہوگا وہ کر لیں گے۔ اور یہ جو طرز عمل ہے کہ ابھی خبر وقوع میں نہیں آتی اور لوگوں کے سامنے پہلے آ چکی ہوتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک افراتفری پھیلتی، ایک انتشار پھیلتا۔ ہمارے زمانے میں جو ہمارا معاشرہ ہے اس کی حالت کچھ ایسی، ہم اپنے گھر سے لے کر بین الاقوامی سطح تک دیکھ لیں، ہمارے گھر میں کسی نے آ کے بتا دیا کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا، اب ہم نہ تحقیق کریں گے نہ کچھ اور کریں گے، ہم اس سے لڑنے کے لیے چڑھ دوڑیں گے۔ اسی طرح جو ہے کوئی ملکی سطح پہ کوئی خبر ہے، اب وہ خبر درست ہے وہ غلط ہے وہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اسی وقت جناب اس کو بنا سنوار کر اس کو پیش کیا جائے گا اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے گا کہ پورا ملک جو ہے وہ ایک افراتفری کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح ورلڈ لیول کے اوپر کوئی خبر آتی ہے، اب وہ جو دانش مند لوگ ہیں، جو متعلقہ لوگ ہیں، انہوں نے ابھی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں ہوتا، اور بچہ جو اس کے بارے میں تبصرے کر رہا ہوتا ہے، اس کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے، اس کو بتا اس کو بتا اس کو بتا۔ تو یہ طرز عمل یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں۔ جن لوگوں کے پاس یہ چیز ہے وہ اس کے تقاضوں کو پورا کریں، اس کے تقاضے ہیں۔ مسلمانوں میں افراتفری پھیلا دینا، ملک کے اندر انتشار پھیلا دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس خبر کو جو بھی ہو، اس خبر کو جو اس کے متعلقہ لوگ ہیں ان تک پہنچایا جائے، وہ تحقیق کرے اور اس کے بعد اس کا حل نکالا جائے۔ ادروائز جو ہے اس کو محض ویسے ہی پھیلا دینا یہ سراسر حماقت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ تو ہمارے ہاں تو میرے خیال میں جھوٹا ہونے کے لیے یہی لوگوں کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات جو ہے وہ آگے بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کے احکام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔